ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 17 سے. آپ دیکھیں کتنی طویل آیت ہے. 5 لائنوں میں میرے پاس ایک آیت آئی ہے صرف. اس سے بھی کیا اندازہ ہوگا آپ کو کہ لیٹ سے لیٹ مکی پیریڈ ہے, تبھی بعض لوگوں نے اس کو پھر مدنی کہا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اس کو لے کر چلا, اور جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے. ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے, اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. اور کتنی خوبصورت مثال ہے اور کتنی بلیغ مثال ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مثالیں بیان کی ہیں نا, لٹرلی آؤٹ آف دس ورلڈ ہیں. میرا تو دل چاہتا ہے کہ ان کو ہم بالکل زیادہ ایکسپلین کرنے کی کوشش ہی نہ کریں, اسی کہ جتنی تفسیر کیے جاتے ہیں اتنا ان کا مزہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. سورہ نور میں جیسے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ, جو پوری مثال تمثیل آتی ہے. آپ جو مرضی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیں اس آیت کی تفسیر, مزہ خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا. دیکھیں بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ صرف فیل کرنے والی ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پہ اب آپ بیٹھی ہیں اور آپ حلوہ کھا رہی ہیں اور اتنا مزہ آ رہا ہے آپ کے منہ میں, گاجر کا حلوہ, اس کی مٹھاس پرفیکٹ, اس کا ٹیسٹ, آنکھیں بند کر کے ہم کہہ رہے ہیں جسٹ ٹو گڈ. اب کوئی آ کے کہتا ہے اینالائز کرو کیا اچھا لگا تمہیں اس کے اندر, ٹک مارک. رنگ اچھا لگا, ٹک. زعفران کی خوشبو, ٹک. چینی بالکل ٹھیک ہے, ٹک. گھی زیادہ تو نہیں ہے, ٹک. ہم کہیں گے سارا مزہ خراب کر دیا تم نے. تو کچھ چیز بالکل قرآن کا نا, قرآن کی ایک مٹھاس ہے اپنی, اس کی اپنی ایک لذت ہے. وہ صرف انسان کے اندر کہیں جا کے فطرت کے اندر جو ہے نا وہ سنکرونائز کرتی ہے, اور فطرت جھومتی ہے اس کے اوپر. لٹرلی روح کہتی ہے واہ بالکل صحیح فرمایا میرے رب نے. لیکن اب ہم نے تفسیر کی کلاس جو رکھ لی ہے, اب ہم کیا کریں؟ اب جو بھی ہے ٹوٹی پھوٹی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیری کلام کا مزہ نہ خراب ہو جائے کہیں, اللہ تو اپنی پناہ میں رکھ. اچھا اب سمجھنے کی بات کیا ہے. انزل من السماء ماء, ایک سمپل دیکھیں سورہ رات میں کیا ہو رہا ہے. ٹینجبل فیکٹس, ٹھیک ہے, حواس کی گرفت میں آنے والے حقائق وہ بیان ہوئے ہیں. ان حقائق کے ذریعے اللہ نے عبور کروا دیا ہم کو ان حقائق کی طرف کہ جو ٹینجبل نہیں ہیں, جو حواسوں کی گرفت میں نہیں آتے, جو محسوس کیے جاتے ہیں, جو سوچنے سے سمجھ میں آتے ہیں, جو عقل کے استعمال سے آتے ہیں. تو دیکھیں نا قرآن نے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول کتنا اونچا کیا. جو لوگ صرف سمپل چیزیں دیکھتے رہتے تھے, بجلی دیکھ رہے ہیں, بادل کی گرج سن رہے ہیں, بارش کا برسنا دیکھ رہے ہیں, پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ بارش جو ہے یہ ندی نالوں چشموں کی شکل اختیار کر رہی ہے, پانی جو ہے وہاں جمع ہو رہا ہے, اور بہت بڑا اگر نالا ہے, بہت بڑی وادی ہے تو بہت سارا پانی آ گیا اس کے اندر, اور چھوٹا نالا چھوٹی وادی ہے تو تھوڑا پانی آ گیا اس کے اندر. یہ تو سب کی سب کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں نا, سب کے کان سن رہے تھے نا گرج کی آواز کو, آنکھیں چمک دیکھ رہی تھیں بجلی کی. ایک سمپل لیول سے لے کے ایک ان پڑھ انسان کو اس لیول سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے کس آپ دیکھیں علمی سطح پر پہنچایا ان عربوں کو. ایسی تو علم کا ایکسفولیشن نہیں ہوا عربس کی وجہ سے. خود جٹ جاہل تھے, خود امی تھے, ساری دنیا کو توحید کا سبق اور سائنس کا سبق پڑھا گئے. تو یہ اپلفٹ ہے نا لوگوں کی. تو یہ اسی طرح کی مثالیں آپ دیکھیں. ایک سمپل مثال, آسمان سے پانی سب کو نظر آتا ہے, بارش برسی, فسالت اودیتم تو بہہ پڑی وادیاں. وادیاں کیا بہہ پڑی, یعنی وادیوں کے اندر پانی.
اور وادی کو تو ہم ویلی کہتے ہیں نا. تو ایکچولی وادی وہ کہا کرتے تھے، جو عرب ہیں وہ وادی کہتے تھے اس پاتھ کو جو بارش کا پانی لیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جہاں مسلسل بارش کا پانی جمع ہو کر بہتا تھا، آبویسلی وہاں پر ایروژن ہوتا تھا، تو وہاں پہ ڈیپتھ آ جایا کرتی تھی، ویلیز بن جایا کرتی تھیں، تو ان کو واد کہتے ہیں. واد، تو واد کا بیسک مطلب ہوتا ہے پانی، بارش کا پانی بہنے کا راستہ. اس لیے کہ سٹونز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا. بعض سٹونز جو ہیں بہت راک ہوتے ہیں، ہارڈ ہوتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ ڈیزالویبل ہوتے ہیں، جو پانی میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ڈیزالو ہونے والے پتھر جہاں پر ہوتے تھے وہاں پر پھر پانی اپنی جگہ بناتا تھا اور وہاں ٹھہرتا بھی تھا. تو کتنا کتنا پانی اٹھایا ہر ندی نے، ہر نالے نے، بے قدریہا، جتنا اس کا ظرف تھا. اب یہ بھی دیکھتے ہیں فاحتمل السیل زبد الرابیہ. اور جو سیل تھا، سیل جس سے ہم سیلاب لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ سیل آب دراصل دو الفاظ کا کمبینیشن ہے. سیل عربی والا سیل اور آب فارسی والا آب، پانی. تو سیلاب بہنا، سیل کا مطلب بہنا، کس کا بہنا؟ پانی کا بہنا. اچھا، اب جب یہ پانی جو سیلاب والا پانی ہوتا ہے جب وہ آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ ایسے بس مریل، بالکل ایک قدم، دوسرا، تھک گیا، بیٹھ گیا، رک گیا، اسٹیگننٹ ہو گیا، اب نہیں چلا جا رہا. یہ مصیبت آتی ہے اس پہ جیسے مسلمانوں پہ آئی ہوئی ہے. نہیں، کیسا آتا ہے؟ زبد الرابیہ. اتنی طاقت سے آتا ہے، اتنی پریشر سے وہ آتا ہے کہ اس کے اوپر تو جھاگ آ جاتے ہیں ایک دم سے. تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے عارضی طور پہ باطل حق پر غالب آ جائے، اس لیے کہ جب طوفانی بارش ہوتی ہے، سیلاب آتا ہے، تو اوپر لگتا ہے بس جھاگ ہی جھاگ جیسے چھایا ہوا ہے. تو عارضی طور پہ ہو سکتا ہے کہ باطل کی کثرت دیکھ کر لگنے لگ جائے کہ باطل کے اندر وزن ہے، جیسے یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے آ گیا ہے، جیسے اب کبھی جائے گا ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بالآخر اس کو مٹا دیتا ہے اور حسن انجام حق اور اہل حق ہی کا ہوتا ہے. لیکن اس حسن انجام کے لیے ہلکا پھلکا حق جو ہے کافی نہیں ہوگا، ڈائلیوٹ حق نہیں کافی ہوگا، مریل حق کافی نہیں ہوگا. اور حق مریل نہیں ہوتا، اس کو اٹھانے والے مریل ہوتے ہیں، ڈیڈ، ایبسلیوٹلی لو انرجی، جان ہی نہیں ہے. اتنا سا ہاتھ ہلا کے بس لگتا ہے ساری توانائی ختم جیسے ان کی. دے ہیو نو انرجی، دے ہیو نو اسٹرینتھ. تو یہ ایسا حق نہیں، ایسے حق والے نہیں، بلکہ جوشیلے حق والے، تیز رفتار، طاقت، توانائی، بھرپور طاقت کے ساتھ، شدت کے ساتھ جب پانی بہتا ہے پھر جھاگ اٹھتے ہیں، ایسے نہیں اٹھتے کوئی. تو تیز رفتاری کے ساتھ جا کے ٹکرا جانا کسی چیز کے ساتھ، اور جو کچھ وہاں پر موجود ہے پانی سب چیزوں کو اپنے اندر جذب کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا عروج ہوتا ہے. اسی طرح سے پھر جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں ساری مٹ جاتی ہیں اور حق جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. لگ رہا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے اسلامک سویلائزیشن کا نقشہ کھینچ دیا. کس جوش کے ساتھ عرب سے نکلا تھا اسلام، الحمدللہ راستے کی ہر رکاوٹ کو عبور کرتا چلا گیا تھا. آپ نے پہاڑی چشمے اگر دیکھے ہوں، ساری سلطنتیں، حکومتیں ایک کے بعد ایک ٹاپل ہوتی چلی گئیں اسلام کے آگے، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ روم ہو، چاہے وہ ایران ہو. کہاں تک ہم چائنا تک پہنچ گئے تھے جا کر. کوئی چیز ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں تھی، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. کسی نے کہا نا ہم تو خورشید کی مانند جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ایک جگہ کسی سلطنت کا زوال ہوتا تھا، کہیں اور جگہ ہم طاقت پکڑ لیا کرتے تھے. عباسی سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا تو وہاں عثمانی سلطنت پیدا ہو گئی، اس نے عروج پکڑنا شروع کر دیا. اس شان کے ساتھ ہم نے الحمدللہ ہم نے تاریخ پر اپنا نقش جو ہے وہ ثبت کیا ہے. اور پھر جس علاقے میں اسلام جاتا رہا وہاں کی بہترین چیزوں کو ابزارو کرتا رہا. ابھی عباسی سلطنت کی ہم بات کر رہے تھے، کتنی علم کی خدمت کی ہے. گریک اور سنسکرت، امیجن کریں سنسکرت، زیرو کہاں سے آیا؟ زیرو تو ہوتا ہی نہیں تھا. یہ ہندوؤں نے زیرو بنایا تھا، صفر. اس کے بعد انہوں نے سوچا تھا یہ بالکل یوز لیس ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. زیرو از واٹ؟ زیرو از زیرو، نتھنگ. وہ تو مسلمانوں نے آ کر زیرو کو نکالا.
ان کے میتھمیٹکس میں سے، اور اس کو وہ جگہ دی جو کہ آج جگہ ہے. اور سارا آپ دیکھیں ہمارا جتنا بھی سسٹم ہے 0101 کے اوپر جو چلتا ہے، یہ ساری چیزیں جا کے ملتی ہیں مسلمانوں کے علم سے. تو جس سویلائزیشن کا، جس ثقافت کا بہترین حصہ تھا، سب مسلمانوں نے اپنے اندر جذب کیا. کبھی بھی وہ متعصب نہیں تھے، کبھی وہ پریجوڈس نہیں تھے، کبھی ان کی سائیکی جو ہے میسڈ اپ نہیں تھی کہ نہیں یہ تو رومنس کرتے ہیں ہم تو نہیں کریں گے، نہ یہ تو ایرانی کرتے ہیں ہم تو نہیں کریں گے. ہر چیز انہوں نے لی، فائدہ مند چیز کو ابزارب کرتے گئے اور طوفان بنتے چلے گئے. وہ طوفان نہیں جو ڈسٹروائے کر دے. اور اس قدر زبردست مخالفتیں ہوئیں اور خوب حق اور باطل کا کلیش ہوا، چاہے وہ جنگوں کی شکل میں ہو، عسکری جہاد ہو یا وہ علمی جہاد ہو. ہر چیز میں اسلام پھر کفر کو اور شرک کو اور ناحق کو اور باطل کو مٹاتا چلا گیا. ایرسٹوٹل کی تھیوریز پڑھی، ارسطو کی فلسفیز پڑھی ساری، ٹھیک ہے. اور جن کو آپ دیکھیں جتنے بھی سارے گریک فلسفرز تھے، ان کسی سے اسلام نہیں ڈرا، اس لیے کہ کرسچینٹی نے تو سب پر پابندی لگائی ہوئی تھی. آپ تو علم پر بات نہیں کر سکتے تھے. پریسٹوں کو اتنی زیادہ انسیکیورٹی تھی کیونکہ تحریفات اتنی کر چکے تھے بائبل کے اندر. ان کو ڈر تھا کہ لوگ علم حاصل کریں گے، بائبل کو کویسچن کریں گے، ہماری تو ساری سعادت جو ہے وہ قیادت جو ہے وہ دھڑام سے گر پڑے گی نیچے آ کر. تو ان کے ہاں تو بین لگا ہوا تھا. اسلام نے آ کے وہ سارے بین ہٹائے. اسلام نے کہا کھولو کتابیں. تو پھر انہوں نے گریک اور رومن فلسفرز کو پڑھنا شروع کیا اور اس میں سے کیا کچھ خیر جو تھا وہ نکالا. ہندوؤں نے جو کچھ اپنا علم جمع کیا ہوا تھا اس کو سارا عربک میں ٹرانسلیٹ کیا. پورا دارالحکمہ بنا ہوا تھا. یہ گریک سے اور سنسکرٹ سے اور جتنی ایکسٹرا یہ دوسری زبانیں ہیں ان سب کی کتابوں کے ٹرانسلیشن عربک میں ہوا کرتے تھے. سارے علوم سے فائدہ اٹھایا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا زبردست عروج تھا اسلام کا. کہاں پہنچایا اسلام کو؟ توحید دی، سائنس دی، میڈیسن، جغرافی، ایسٹرونومی. ہم کو تو رائٹ بردرز ہی یاد آتے ہیں صرف جب ہم فلائٹ کی ہم بات کرتے ہیں نا، ہیویئر دین ایئر فلائٹ. کون یاد آتا ہے؟ رائٹ بردرز. اس سے کتنے سال پہلے ابن فرناس تھا، اس نے پر لگا کر اڑنے کی کوشش کی تھی. بہت زور کا گرا تھا، وہ الگ کہانی ہے، لیکن کوششیں اس نے کی تھیں اور تھوڑا بہت اڑ بھی گیا تھا وہ. کب سے مسلمانوں آنکھوں کی سرجری یہ مسلمانوں نے الحمدللہ اس کے اکوپمنٹس موجود ہیں، وہ یہ کام کیا کرتے تھے، کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا. تو یہ دیکھیں جس کی جتنی طاقت تھی نا، ہر ایک نے اپنی ظرف کے مطابق یہ طوفان کیسے بنا تھا، یہ پریشر کیسے آیا تھا جب سب نے قرآن کے علم کو جذب کیا تھا اور لے کر وہ چلنا شروع ہوئے. ہر صحابی اپنے ظرف کے مطابق اس نے علم کی خدمت کری. کوئی عائشہ بنا رضی اللہ عنہا، کوئی ابو ہریرہ کی طرح کسی نے خدمت کری رضی اللہ عنہا، اور کسی نے مثال کے طور پہ شداد بن اوس، ان سے ایک ہی حدیث مروی ہے رضی اللہ عنہ. جو جتنا کر سکتا تھا وہ اس کو لے کر چلا. تو یہ حرارت اور توانائی ان کے اندر تھی. تو ایک یہ مثال اللہ نے بتائی. اب ہم اپنا دیکھ لیں، ہم میں سے ہر ایک قرآن لے رہا ہے، ہم پر بھی قرآن برس رہا ہے. انزل من السماء ماء. اب مجھ کو اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا آپ کا ظرف کتنا ہے. میں اور آپ کتنا اس قرآن کو اٹھا سکتی ہیں، کتنا سنبھال سکتی ہیں. اور یہ وادیاں کیا کرتی تھیں، یہ راستے ایک جگہ سے اگلی جگہ پہنچاتے تھے پانی کو، یہ راستے. تو اب میں اس کو کتنا سنبھال سکتی ہوں، اس کو میں آگے کتنا پہنچا سکتی ہوں. بلغوا عنی ولو آیتن کا حق ادا کرنا ہے، بالکل کرنا ہے، چھوٹے ہو یا بڑے، کم ذہن ہے کہ زیادہ. انفروا ثباتن او انفروا جمیعا. اللہ نے کہا ٹکڑیوں میں نکلو کہ جماعت کے طور پہ نکلو، لیکن نکلو، لیکن کام کرو. ایک آیت سمجھ آئیے نا وہی پہنچا دو. گھر میں داخل ہو کے سلام کرنا چاہیے یہی بتا دو. کچھ بھی کرنا ہے. اور یہ اپنی اپنی پھر ظرف کی باتیں ہیں. اس لیے کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ذہانت دی ہوتی ہے، وہ ابو بکر بن جاتے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی ذہانت دی ہوتی ہے، ان کے تو نام بھی نہیں پتہ ہم کو. کتنے صحابہ ہیں جن کے نام ہی نہیں جانتے ہم، لیکن اپنی اپنی جگہ خدمت تو کی ہے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سارے ندی نالے جمع ہوتے ہوتے پھر یہ سب بڑے دریا کے اندر چلے جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں جا کر. پھر اس کی اپنی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فاحتمل السیل زبد الرابیہ. اور پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے. ایک مثال یہ دی اس کی. تو اب ہمیں انشاءاللہ ایک توانائی کا مظاہرہ کرنا ہے، انرجی کے ساتھ اس کو لے کے چلنی ہے. اور جب یہاں سے جب حق آتا ہے توانائی کے ساتھ تو باطل بھی آتا ہے توانائی کے ساتھ.
دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، پھر وہ جھاگ آ جاتا ہے، جھاگ باطل ہے. ایک ہاتھ لگائیں، کپڑے دھوئے ہیں آپ نے سرف کے اندر یا وٹ ایور جو بھی آپ پاؤڈر یوز کرتی ہیں، اب جب کپڑا ڈپ کر کے اس کو جب آپ نے سرف ڈالا، چلیں آپ چھوڑیں، آپ نے تو شاید کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ سیلاب کیسے آتا ہے اور جھاگ کیسے بنتا ہے. سیلاب نہیں دیکھا، سرف تو دیکھا ہے نا، یا برف تو دیکھا، یا کیا ہے وہ جو بھی کچھ ہے. آپ نے اسے پاؤڈر ڈالا، پانی ڈالا آپ نے اور پاؤڈر ڈال دیا، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ. اب آپ ہاتھ ہلائیں زور سے اس کے اندر، پھر کتنا مزہ آتا ہے، پھر وہ جھاگ بننے شروع ہوتے ہیں. یا کپڑا ڈالیں، کپڑے کو اس کے اندر ہلائیں زور زور سے، پھر وہ جھاگ بننا. تب ہم تو بعض دفعہ اسی سے کھیلنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ہاتھوں کے اوپر بنتے ہیں، اور بچے شیمپو نہیں ہوتا جیسے اس کی جھاگ بنا رہے ہوتے ہیں. تو چلے کہ کپڑے نہیں دھوئے تو شیمپو تو کیا ہوگا نا اللہ کے اذن سے، ہوپ فلی. تو اس میں پھر آپ دیکھیں شیمپو ڈالا اور بیٹھ گئے، یوں کیا ہاتھ سر کو، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ہم ڈالتے، پھر اس کو ایسے ایسے کرتے، پھر وہ جھاگ بنتا ہے. اس میں دیکھیں توانائی کی بات ہے. ہم مسلمان جو ہیں نا وہ اتنے انسپڈ ہیں، اتنے لائف لیس ہیں نا ہم، کہ دل چاہتا ہے بعض دفعہ جھنجھوڑ دو جا کے لوگوں کو، کہ اللہ کا واسطہ جاگ جاؤ. چلیں گے بھی تم مر کے، کام بھی کریں گے تم مر کے، کہیں گے ہاں اللہ ہی چاہے گا تو ہو جائے گا. میں تو سر میں درد ہو گیا خبریں ہی سن کے، پلیز چائے بنا دو میرے لیے. تو پڑے رہیں اسی طرح گھروں کے اندر، کچھ نہیں ہونے والا. یہ توانائی چاہیے، یہ انرجی چاہیے، یہ جذبہ چاہیے، یہ تیاریاں چاہیے. اور پھر دیکھیں، اور پھر جو مفید چیز ملتی چلی جائے اس کو اسلام نے اسلامائز کر دیا. ہر چیز کو اسلامائز کرتا چلا کہ مسلمانوں کو کوئی کمپلیکسز نہیں تھے کہ نہیں ہم ان سے یہ نہیں لیتے، ہے ایسا نہ ہو جائے، ہمارے بچوں کی ذہنیت نہ بگڑ جائے. نو ایشوز ایٹ آل. اوپن مائنڈیڈ، ہر چیز سمیٹ لی، ہر چیز کا نفع مند پہلو اپنے اندر انہوں نے ایبزارب کر لیا. ایک مثال یہ دی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ ہم کو ایسا بنائے، اس توانائی اس انرجی والا بنائے. اب گھر جا کے آستینے چڑھا کے ذرا اچھی طرح کام کیجیے گا. اچھا ہائے اتنے برتن پڑے ہیں سنک کے اندر، اچھا میں کبھی تھکی ہوئی آئی ہوں کلاس سے، سانس لے لوں پھر اٹھوں گی، جی شام ہو گئی سانس لیتے لیتے. تو یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آپ دیکھیں مغرب میں جا کے لوگوں کو کیا توانائی ہے ان کے اندر، صبح سے اٹھ کے جو مشین کی طرح کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو پھر دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے ویکینڈ پہ کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ ماشاء اللہ 12 بجے صبح ہوتی ہے ان کی؟ نہیں 12 بجے صبح نہیں ہوتی. وہ اٹھیں گے ایسے کہ ان کے ڈرائیور نہیں کھڑے گاڑیاں جھاڑنے کے لیے، انہیں خود گاڑی صاف کرنی ہے، خود دھونی ہے، اندر سے صفائی کرنی ہے، انہیں کچرا خود باہر رکھنا ہے. اور میرے ابا ہمیشہ بتاتے، پتہ نہیں جہاں ابا گئے تھے میرے بھائی کے پاس امریکہ میں، کہتے اتنی بڑی سی کوئی گاڑی کسی صاحب کے پاس تھی مرسیڈیز کے، کیا تو وہ کہیں جا رہے تھے تو ابا بھی وہاں تھے. تو ابا نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں گاربیج پھینکنے جا رہا ہوں. تو ابا ہنسا کرتے تھے میرے ابا، کتنی بڑی اپنی گاڑی میں وہ گاربیج پھینکنے جا رہے تھے، کسی کام کے اندر کوئی عیب نہیں. ہمارے یہاں تو وہ لاک ڈاؤن میں کماسیاں نہیں ہیں تو باتھ روم ہی نہیں دھلے گا، ہاتھ ہی نہیں ہلایا جاتا. تو یہ نہ کریں، کسی کام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، ہر کام کے اندر عظمت ہے. آپ دیکھیں چپلیں اونتی پڑی ہیں سیدھا کر کے رکھ دیں ان کو. آپ کو لگتا ہے نیچے کچرا پڑا، اٹھائیں اپنے ہاتھ سے. ہاتھوں سے کام کرنے میں عظمت ہے. اور اللہ سے دعا مانگا کریں نشاط کی، کہ اللہ تعالیٰ میرا ذہن شارپ کر دے، میرے جسم میں توانائی دے دے، طاقت دے دے. اور ایک مشن ہونا چاہیے، ایک ذیل ہونی چاہیے انسان کے اندر. ہر چیز جو ہے نا اس کا مر کے نہیں کی جاتی. مشن کے ساتھ انسان کی وفاداری ہوتی ہے، پیشن ہوتا ہے انسان کے اندر. وی نیڈ ٹو بی پیشنیٹ پیپل. کام کریں پیشن کے ساتھ. اور مسلمانوں نے جس فیلڈ میں قدم رکھا اس کو ایک نیا عروج دے دیا. آپ کبھی اسپین کے دور کی پوئٹری پڑھ کے دیکھیں، عربی تو میں کیا سمجھ آئے گی، انگلش اردو ٹرانسلیشن پڑھ کے دیکھیں، سر نہ دھونے آپ تو دیکھیے گا. جولری بنانے پر آئے سب سے آگے، کوزین بنانے پر آئے سب سے آگے، عمارتیں بنانے پر آئے سب سے آگے، کیلیگرافی پر آئے تو ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ ہم نے اپنا نقش ثبت کیا ہے، وہ کتنا مٹانے کی کوشش کریں مٹا نہیں سکیں گے. تو ہمارے لیے یاد ہے یہ کہ یہ توانائی ہے جو کہ درکار ہوتی ہے، یہ ذہن ہے جو کہ استعمال کرنے ہوتے ہیں. جنرل بننے پر آئے تو الیگزینڈر کو پیچھے چھوڑ دیا. خالد بن ولید وغیرہ کے بارے میں آپ پڑھیں، طارق بن زیاد کے بارے میں پڑھیں، محمد سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا آٹومن امپائر میں، جو ایک ان کے سلطان گزرے ہیں، ان کا بلاکیٹ کر دیا تھا. یعنی جو کرسچنز تھے انہوں نے دریا کو بلاک کر دیا تھا، وہاں مسلمانوں کے جہاز نہیں جا سکتے تھے. تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے خشکی پر سے اپنے جہازوں کو، امیجن کریں شپس، بحری جہازوں کو خشکی پر سے گزار کے اور ان کے حصے میں دریا میں لے جا کے اتروا دیا. جنگل کے جنگل کٹوائے، ان کے لاگز بنوائے، ان پر سے جہازوں کو رول کیا اور رول کر کے اور ان کی جگہ جا کے اتار دیا.
اور ہم اتنی سی رکاوٹ آتی ہے نا، ہم وہیں ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم اپنی زندگیوں پر قابو نہیں پا سکتے، اپنی پسند کے رخ پر اپنی زندگی کو نہیں ڈال سکتے. 100 مجبوریاں ہمارے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا. تو ہم بتائیں، اور اتنی بڑی بڑی ہرڈلز ہم کیسے کراس کریں گے؟ ہم تو کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور کچھ کانسٹینٹینوپل پہ اللہ جانے کتنے حملے ہو چکے تھے، 1000 سال سے لوگ قسطنطنیہ فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نہیں فتح ہو کر دیا وہ. اور ہوا تو 21 سال کے ایک سلطان کے ہاتھوں. ہی واز جسٹ 21 ایئرز اولڈ، سلطان محمد فاتح، جس نے کہ قسطنطنیہ فتح کیا. تو یہ ہماری تاریخ ہے، ہم ایسا ہی سیلاب بنے تھے. تو ہمیں پوٹینشیل ہے. اور یہ سیلاب کس نے بنایا تھا؟ اسلام نے بنایا تھا ان کو، قرآن نے بنایا تھا. یہ توانائی پیدا کی تھی، یہ انرجی پیدا کی تھی الحمدللہ. اور آپ آزما کے دیکھ لیں، نماز سے پہلے نیند میں جھوم رہے ہوں گے ہم، لگے گا پتہ ہے نماز میں پڑھ بھی سکتی ہوں کہ نہیں. نماز پڑھیں اور پھر دیکھیں سب نیند غائب. دیتا ہے اللہ توانائی. اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے. اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ کہہ کے بس. اور ایک اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ، تو جہاں تک جھاگ کا تعلق ہے، ابھی کون سا والا جھاگ ہے؟ وہ پہلا جھاگ کون سا تھا؟ جو کہ پانی پر اٹھا تھا، سیلاب کے اوپر. جھاڑ جھنکار یہ سب سائڈ میں رہ جاتا ہے اور صاف شفاف پانی پھر آگے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کون سا جھاگ ہے؟ اب یہ دھاتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، میٹلز کا ذکر ہے. ان کے اوپر بھی جھاگ آتا ہے جب ان کی صفائی کی جا رہی ہوتی ہے، ان کو جب پیوریفائی کیا جا رہا ہوتا ہے. اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. اب وہ جو جھاگ ہے جو دھاتوں پر اٹھتا ہے، سونے کے اوپر یا چاندی کے اوپر یا آئرن کے اوپر، فَيَذْهَبُ، تو وہ چلا جاتا ہے جفاء، خشک ہو کر. It becomes non-existent, vanishes. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. تو دھاتوں کے خالص کرنے کا عمل یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہلکا سا پائرٹ فلیم جلا دیا اور بیٹھ گئے؟ نہ، اس میں بھی حرارت ہے، اس کے اندر بھی توانائی ہے. جیسے بھٹی دہکتی ہے نا، اس طرح بھٹی پر تپ کر ہی کھوٹ اور ملاوٹ دور ہوتے ہیں. تو اوپر کس کی مثال بیان کی تھی؟ کلیش کی. ہاں، کہ یہ تربیت شدہ مسلمان، توانائی والا مسلمان کیسا ہوتا ہے جب وہ فورس بنتا ہے. اس مثال کے اندر انڈیویجولز کی بات ہے. وہ اجتماعیت کی بات تھی اوپر والی مثال، جب اجتماعی طور پہ مسلمان ٹکرائے جا کر باطل سے، تو کیسے باطل کو مٹا کے رکھ دیا انہوں نے، اور جس کی ابتدا عرب سے ہوئی تھی. اور یہ کس کی مثال ہے؟ یہ ہے کہ یہ پاور تم بنو گے کیسے. یہ افراد کی بات کی جا رہی ہے، انڈیویجولز کی بات ہے کہ کیسے انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اس قابل بناتا ہے کہ وہ اسلام کے لیے کوئی کام کر سکے. تو جب بھٹی دہکتی ہے آزمائشوں کی، اس میں سے جب گزرتا ہے انسان، تو کھوٹ اور ملاوٹ دور ہوتی ہے. اور یہ بھٹی کا دہکنا ہے بڑا ضروری. اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. اس سے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں دین کا نام لے کر کہ ہم اسلام کی خدمت کریں گے، ہم قرآن کا بول بالا کریں گے، ہم مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کریں گے، یہ بڑے بڑے عزائم لے کر آتے ہیں. تو ان کے اندر جو کمزوریاں، جو کریکس ہوتے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں ان آزمائشوں کی وجہ سے. اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ان آزمائشوں میں سے نہیں گزر سکتے، تو وہ راستہ وہیں سے چھوڑ دیتے ہیں، وہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو دونوں ہی طرح فائدے ہیں. کوانٹٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوالٹی چاہیے. اصل چیز کوالٹی ہے. اسلام کو بھیڑ نہیں چاہیے، اسلام کو جماعت چاہیے. بھیڑ کچھ نہیں کر سکتی. اتنے سے ریت کے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے کنکر پتھر پڑے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. انہی ریتوں کو لیں اور انہی ریت کو لے کر اور اس کو پکائیں اور پھر اس کی اینٹ بنائیں اور پھر کسی کے اوپر دے کر ماریں ذرا، تو پھر دیکھیں اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ہاتھوں کا ہی کہتے ہیں نا، 5 انگلیاں کھلی رہیں گی تو کھلی رہیں، ان کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا. حالانکہ ہمیں پتہ ہے، ہماری اماؤں نے ہمیں سبق سکھایا کہ اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے.
وہ اپنی جگہ کھلے ہاتھ کا، لیکن جب اس کو مٹھی بناتے ہیں تو پھر دیکھیں ذرا، پھر اس کی طاقت دیکھیں کتنی ہے. تو یہ بات ہے، یہ ایک ریزیلینس انسانوں کے اندر ہونا، یہ ڈٹرمنیشن ہونا کہ مجھے ایک مقصد کے لیے زندہ رہنا ہے اور مجھے اپنی تربیت کرنی ہے، مجھے اپنی تربیت کی ذمہ داری خود لینی ہے. اللہ پھر آپ کے لیے راستے کھولے گا، اللہ امتحان خود پرووائڈ کرے گا. داخلہ آپ لیتے ہیں، امتحان ہم لیتے ہیں آپ کا. یہ طریقہ یہی ہے نا ہمیشہ سے سیکھنے کا. اسٹوڈنٹ خود آیا اور انسٹیٹیوٹ نے اس کو ایگزام دیے. تو یہ جو ہیوج انسٹیٹیوشن ہے اسلام کا، ہم داخل ہو گئے سیکھنے والے بن کر، طالب بن کر. اللہ تعالیٰ امتحانوں کے ذریعے ہمیں پکا کر دے گا، مضبوط کر دے گا. اور اس آزمائش میں سے کیسے گزرتے ہیں؟ جوش اور جذبے کے ساتھ. انسانوں کا معاملہ بالکل دھاتوں کی طرح ہے. اسی طرح بھٹی میں سے گزرتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، توانائی اور قوت سے وہ مقابلہ کرتے رہتے ہیں، رکاوٹوں کا نکھرتے رہتے ہیں. ایسے ہی لوگوں سے اللہ حق نافذ کرنے کا کام لیتا ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. کچے کچے لوگوں کے ہاتھوں میں کام نہیں دینا چاہیے. ایک دیوار میں کیل ہم لگاتے ہیں تو پختہ لگاتے ہیں، کس کے ٹھوکتے ہیں ہم کیل، اس لیے کہ ہمیں بڑی قیمتی کوئی پینٹنگ لٹکانی ہے اس کے اوپر. اگر وہ کیل نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو ہماری پینٹنگ بھی گئی، وہ ہمارا خوبصورت ڈیکوریشن پیس بھی گیا، وہ بھی کرچی کرچی ہو جائے گا. تو جو لوگ ذمہ داری لینے آگے آئیں وہ پختہ ہونے چاہیے. اگر اپنی ذمہ داری نہیں پوری کریں گے وہ باقیوں کو بھی ڈبائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح پختہ کرتا ہے. تبھی تو اللہ نے ایسے رگڑ کے آزمایا تھا صحابہ کو کہ پکار اٹھے تھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کا آخر کب آئے گی. اور پھر دیکھیں ذرا وہ مٹھی بھر صحابہ نے کیا کمال کیا، جو آج ہم 1.7 بلین نہیں کر سکتے. یہ تربیت ہوئی تھی نا. تو تربیت سے ڈرا نہ کریں، آگے بڑھ کر لیں. بلکہ جو دھاتوں کا معاملہ ہے، اگر آپ کو پتا ہو کہ دھاتوں کے اندر بھی میٹل فٹیگ آ جاتا ہے، آتا ہے نا، کریکس آ جاتے ہیں. جہازوں کا کریش ہونا جو ہوتا ہے بعض دفعہ وہ کیا ہوتا ہے کہ میٹل فٹیگ ہو گیا تھا جہاز کے اندر، پرانا ہونے کی وجہ سے کہیں کریکس آ گئے تھے، کہیں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، کوئی چیز ٹوٹ گئی. مجاہد فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے وہ انبریکیبل ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. آئرن اسٹرکچر آف اسلام ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، سب مل کر وہ بنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، الناس معادن، انسان دھاتوں کی طرح ہیں. کمعادن الذهب والفضہ، جیسے کہ سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، مائنز ہوتے ہیں. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جو جاہلیت میں خوبیوں والے ہوتے ہیں جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اسلام میں بھی پھر وہ خوبی والے ہی بنتے ہیں. کب؟ اذا فقہوا، جب وہ اسلام کا فقہ حاصل کر لیں، اسلام کی سمجھ حاصل کر لیں. عمر رضی اللہ عنہ ایکسٹرا آرڈنری تھے زمانے جاہلیت میں بھی، اور اسلام قبول کر کے بھی وہ ایکسٹرا آرڈنری ہی رہے. کیا خیال ہے ہمارا اگر فرعون اسلام قبول کر لیتا کیسا ہوتا بتائیں ذرا؟ زبردست طاقت ہوتا کہ نہیں بنتا وہ موسیٰ علیہ السلام کا کہتا زبردست وہ ساتھی بنتا. تو یہ ہے کہ جو آؤٹ شائن کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، جن کے پوٹینشیلز ہوتے ہیں، جب وہ اگنورنس میں ہوتے ہیں، جب وہ اسلام کے نور کے اندر آ جاتے ہیں، جب انلائٹنڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی پھر ایسے معمولی چراغ نہیں بنتے، پھر وہ لائٹ ہاؤس بنتے ہیں، پورے بڑا کام کرتے ہیں اسلام کا. پھر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائیں. کیا ہوتا ہے جب اس طرح تم دھاتوں کو پیوریفائی کرتے ہو تو دو چیزیں بنتی ہیں، حلیہ یا متاع. کتنی طرح کی دھاتیں ہیں؟ ایک تو پریشس میٹلز ہیں، سونا اور چاندی، یہ زیادہ ہے کہ لوہا زیادہ ہے دنیا میں؟ اوبویسلی لوہا، آئرن، یہ چیزیں زیادہ ہیں، گولڈ کم ہے. تو اس طرح کے جو گولڈ ہے نا وہ بھی کم ہی ہوتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری کم ہی ہوتے ہیں. زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ لوہا. گولڈ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ لوہے کی زیادہ؟ اگر ہتھیار بنانے ہیں تو کیا چاہیے؟ سونا. سونے کی نیزے بنائیں گے کیا؟ ہرگز بھی نہیں. وہ تو پھینکیں گے نہیں کسی کے اوپر، تھوڑی جان سے لگا کے رکھیں گے نہیں. موسٹلی لوہا ہے، پیتل ہے، اس طرح کے جو میٹلز ہیں اوبویسلی یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو نا میٹلز کی طرح بنایا ہے. بعض کیسے ہیں؟ گولڈ کی طرح، ان کا اپنا ایک کام ہے. بعض کیا ہیں؟ لوہے کی طرح، ان کا اپنا ایک کام ہے. بعض کسی اور طرح سے. اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کیا ہیں. آپ سونا ہیں،
آپ چاندی ہیں، آپ لوہا ہیں، آپ کیا ہیں؟ معاشرے میں کس مقام پر ہیں؟ اسکول میں کیا گریڈز آیا کرتے تھے؟ معاشرے میں لوگ آپ کو کیا مقام دیتے ہیں؟ خاندان میں کیا آپ لیڈر ہیں؟ کیا پیپل لک اپ ٹو یو؟ کیا لوگ آپ سے متاثر ہوتے ہیں؟ آپ کے حسن سے، آپ کے مقام سے، آپ کے گھر سے، آپ نوکری سے، گاڑی سے، دس دیٹ اینڈ دیٹ، جو بھی چیزیں ہیں. اپنے آپ کو پہچانیں اللہ نے کیا بنایا. اسی جگہ پر بیٹھ کے کام کریں اللہ کے لیے. تو پہلے کیا ہے؟ خود شناسی. اپنے آپ کو پہچانے. اگر لوہا سونا بننے کی کوشش کرے گا اپنے آپ کو ضائع کرے گا. کمپیریزن نہیں ہے. گولڈ کا آئرن سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جو کام آئرن کر سکتا ہے گولڈ نہیں کر سکتا، اور جو گولڈ کر سکتا ہے وہ آئرن نہیں کر سکتا. تو اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کہاں فٹ ہوتی ہوں، اور پھر اس کے حساب سے اپنے آپ کو گرو کریں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، وہ اما ما ینفع الناس ویمکث فی الارض، کہ جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے. 2 بلیغ ترین اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی. تو قوت ارادی اور شخصیت فولادی ہوتی ہے مومن کی. ایک تو یہ بتا دیا ہم کو کہ اندر تم کو ٹینسائل اسٹرینتھ ہونی چاہیے، اسٹیل کی طرح ہونا چاہیے تم کو. اور پھر اپنے آپ کو اخلاق کے اور حیا کے زیور سے بھی آراستہ کرو. ہم 2 دھاتوں کو کمبائن آخر کیوں نہیں کر سکتے؟ وائی ناٹ؟ یہ بھی تو کر سکتے ہیں. اور انسان اپنی زندگی میں دونوں ہی دھاتیں استعمال کرتا ہے. ہم گولڈ کا زیور بھی بناتے ہیں اور آئرن سے ہم دیگچیاں چمٹے وغیرہ بھی بناتے ہیں. سارے کام لے رہے ہوتے ہیں. تو بعض چیزیں انسان ان کو بالکل ریفائن کرے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اور پھر اپنی ٹیلنٹس کو دیکھ لے کہ میں کہاں کام کر سکتی ہوں. اپنے پوٹینشیلس کو ضرور ریئلائز کرنے کی کوشش کریں. تو 2 اللہ نے مثالیں بیان کی، ایک علم کی اور پانی کی، یعنی کہ علم اور پانی، اور ایک دھاتیں. بخاری میں حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، کس کے ساتھ بھیجا ہے؟ قرآن کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کی مثال ایسی ہے. اب آپ نے بتایا کہ اس کی مثال کیسی ہے. اس علم کی جو آسمان سے اللہ نے نازل کیا، قرآن اور حدیث کا علم، یعنی وحی کا علم، اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین پر بہت بارش برسی. اس زمین کا ایک حصہ بہت عمدہ یعنی بڑا زرخیز تھا. اس نے پانی کو قبول کیا یعنی جذب کیا. کتنا متوجاوراتن پڑھا تھا نا پیچھے ہم نے. یہ پورا مضمون آپ دیکھیں، لگتا ہے ایک ہی مضمون پر بات کی گئی ہے. کچھ زمین ایسی تھی اس نے اس بارش کو قبول کر لیا، جذب کر لیا. پھر بہت سی گھاس اور بہت سا چارہ اگایا، یعنی خود بھی ایبزارب کیا، اپنے پوٹینشیلز کو بھی ریئلائز کیا، اور جب پوٹینشیلز نکھرے اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوا. کیا پوٹینشیل نکھرا زمین کا؟ اس کے اندر زرخیزی تھی. تو پھر جو گھاس نکلی تو جانوروں نے کھائی، لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا. تو یہ بیسٹ طرح کی زمین ہے کہ نہیں ہے؟ خود بھی فائدہ مند اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آپ نے کیا فرمایا کہ جب وہ بارش اللہ نے جو نازل کی تو کچھ حصے سخت قسم کے گڑھے تھے، ہارڈ راک تھے، جس نے کہ پانی کو روک لیا. تو خود تو فائدہ نہیں اٹھایا لیکن پانی کو روک لیا اپنے اندر، اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، ان کو نفع پہنچایا. چنانچہ انہوں نے پانی پیا اور کھیتی باڑی کری. 2 طرح کی مثالیں ہو گئیں. تھرڈ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعض حصے چٹیل میدان تھے. ترکہ صلدا، ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ بارش کی مثال کیسی ہے کہ بعض لوگوں پر زوردار بارش بھی برس جائے تو کیا کرتی ہے؟ ترکہ صلدا، وہ چکنے کے چکنے ہی رہتے ہیں، چکنے گڑھے، کچھ اثر نہیں ہوتا. تو بعض آپ نے فرمایا کہ بعض حصے چٹیل میدان تھے، نہ پانی روکتے تھے، نہ گھاس اگاتے تھے، نہ اپنے آپ کو فائدہ دیا، نہ کسی اور کو فائدہ دیا. تو پھر آپ نے بتایا کہ جو 3 تمثیلیں آپ نے بیان کی کہ یہ 3 طرح کی زمینوں کا آپ نے بتایا، وہ 3 طرح کے انسان ہیں بیسکلی. تو سب سے اچھا انسان کون ہوتا ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور اس سے نفع حاصل کرے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائے. ٹھیک ہے، اللہ مجھ کو اور آپ کو ایسا انسان بنائے. جذب کرنا ہے، اس علم کو اپنے اندر لے کے جانا ہے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی آگے پہنچانا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھا کر ہی نفع پہنچائیں. ہم کسی کی دکھ درد تکلیف کو دور کر کے بھی تبلیغ کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا یہی طریقہ ہم نے دیکھا. خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین وہ ہیں جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع مند ہوتے ہیں.
ہیلپ کر دیں کسی کی. یا کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود تو اپنی آخرت تو نہیں سنوارتا, اس علم پر عمل نہیں کرتا. بے عمل بھی تو عالم ہوتے ہیں نا, کیوں نہیں ہوتے؟ بہت سے بے عمل عالم ہیں, خود تو عمل کوئی نہیں کرتے لیکن دوسروں تک کم از کم وہ علم پہنچا دیتے ہیں. چلو وہ بھی صحیح ہے, خود کو فائدہ نہیں دیا, کم از کم اس طرح کی زمین تھی جس نے پانی کو روکا, پھر لوگوں نے کھیتی باڑی کری اور لوگوں نے پانی پیا, اور اس کا اللہ کے آگے معاملہ ہوگا. پھر ایسے عالم کا خود عمل نہیں کیا لیکن دوسروں کو نفع دے دیا کم از کم. اور تیسری وہ چٹیل میدان کی جو آپ نے بات کی تھی, وہ کیا ایسی مثال ہے کہ جس نے نہ سر اٹھایا, نہ اللہ کی ہدایت قبول کی جس کو میں دے کر بھیجا گیا, نہ خود جسٹ کیا, نہ اپنا تزکیہ کیا. قد افلح من زکاہا, ہاں قد افلح من تزکا, نہ یہ کام کیا نہ دوسروں کو پہنچایا. بالکل بے فائدہ, بنجر, بیکار, یوز لیس. تو اللہ نہ کرے میں اور آپ اس کیٹیگری میں ہیں, تو ہمیں تو دعا کس کیٹیگری کی کرنی ہے؟ پہلی کیٹیگری کی انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈالے. تو اس کے لیے پھر جو ساری اس میں جو مومنٹ اور ہلچل ہے نا ان آیتوں کے اندر, کہ کس طرح طوفان آیا ہے اور کیسے جھاگ اٹھا اور بھنور بنتے ہیں اس کے اندر اور ٹکراتا ہے وہ پتھروں سے, یہ توانائی تھی انیشیل اسلام کے اندر. یہ جو جوہر ہوتے ہیں نا اسٹیگننٹ واٹرز, اس پہ نہیں ہوتا یہ. اور جب پانی رک جاتا ہے نا پھر وہ سڑنا شروع ہوتا ہے, اسٹیگنیشن آ جاتا ہے اس کے اندر. تو جوہر سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا, خالی مچھر ہی نکلتے ہیں. آج کل ہماری حالت ایسی ہی ہے ہم مسلمانوں کی, وی آر لائک اے اسٹیگننٹ پول. اس میں سوائے خرابی کے اور برائی کے اور نقصان کے اور کچھ نہیں نکل رہا ہم میں سے. تو اس چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, توانائی کی ضرورت ہے. اور جو یہ کام کر لیں, کیا فرمائے, للذین استجابوا لربہم الحسنی, جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کیٹیگری میں ڈالے. والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں, وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے سب فدیے میں دے ڈالنے کو تیار ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو جو قبول کر لیں انہیں کے لیے اچھا ہے, جو رد کر دیں سمپل بات ہے, ان کا اپنا ہی نقصان ہے. تو جو سوء الحساب اللہ نے فرمایا ان سے بری طرح حساب لیا جائے گا, تو ضرور ہم دعا کریں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ تعالیٰ میرا آسان حساب لے, اور دعا کریں اللہ مجھے اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق دے. دیکھیے بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ وہ فرنٹ لائن پر کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ یعنی کہ بول سکتے ہیں, وہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں, وہ آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں, اور کچھ بیک آفس میں کام سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی آ کے مائک لگائے گا, کوئی کرسی لا کے رکھے گا, کوئی کچھ اور کرے گا. تو یہ پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ہاں مقام کس کا زیادہ ہے. کون جج کرے گا؟ یہ اللہ کرے گا. کس بنیاد پر؟ خلوص کی بنیاد پہ کرے گا. ہمارے اپنے گھر میں درس ہوا کرتا تھا, تو ہر تھرسڈے کو ظاہر ہے پھر وہ لاؤنج وغیرہ اور ڈرائنگ روم کا فرنیچر ایک طرف کر کے پھر وہ چاندنیاں وغیرہ بچتی تھیں. تو میری کام کرنے والی تھی, وہ کرسچن سے مسلمان ہوئی تھی. اب وہ اتنی جان لگاتی تھی, پورے گھر کا کام کر کے پھر وہ اتنی نفاست کے ساتھ سب کچھ کرتی تھی کہ ایک دفعہ اس کو میں نے کہا بشیرہ بھی اتنا نہیں کرو, اس کی ضرورت نہیں ہے. کہتی ہے آپ کے لیے نہیں کر رہی, میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں. آپ جانتے بھی نہیں اس کو, کسی کو, مر بھی گئے, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے. تو اس کا جذبہ دیکھیں نا. تو یہ جج کرنا بڑا مشکل ہے, اور یہ شیطان ڈالتا ہے کہ نہیں تم وہ کام کرنا جس میں کہ نمایاں ہو, تم کو سامنے اسکرین پر آنا تمہارا ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اگر وہ اسکرین پر آنا قبول نہیں ہوا اور ریاکاری شامل ہوگی, تو اللہ بچائے اس چیز سے مجھ کو اور آپ کو. نام بھی نہ پتہ چلے کسی کو, میرا اور آپ کا کام ہو جائے, بس اللہ تعالیٰ کام کر دے, اللہ تعالیٰ اسلام کو کھڑا کر دے. بس یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہم جب اللہ سے دعا کریں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ضرور اپنے صلاحیتوں کی زکوٰۃ نکالیں اور اس کو اسلام کے ساتھ اٹیچ کریں.